السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی نیند لے لوں؟ نیند کا مطلب یہ کہ جب میں 1 سال پہلے آپ سے ملی تھی اور آپ نے وظائف مجھے دیے تھے تو میں وظائف کر رہی تھی، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا سب کچھ۔ پھر اس کے بعد ایک گھر میں صحن میں نا پودوں کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا گرا، میں نے وہ اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ گوشت کا ٹکڑا؟ جی، وہ بالکل سرخ رنگ کا تھا، کچا اور تازہ گوشت تھا، وہ میں نے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد میں وظائف نہیں کر سکی اور اس کے بعد کوشش بھی کرتی ہوں تو نہیں ہو پاتا۔ اور میں جی پھر اس کے بعد اسسٹنٹ صاحب سے کال کی تو انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے لیے کہا، جی جی لیکن مجھے وظائف سے کر کے میں تھک جاتی ہوں، مجھ سے زیادہ نہیں ہو پاتا۔ اور اس کے بعد نیند بہت زیادہ غلبہ، میں بیٹھے بیٹھے سو جاتی ہوں، جائیں نماز سے بیٹھوں گی دعا مانگ کے وہیں سو جاتی ہوں۔ یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے، وظائف نہیں ہو رہا، دل نہیں کرتا آپ پڑھنے کو۔ ایسا کریں، صرف ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ جی صرف یہ تسبیح پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، الصلاۃ خیر من النوم، یہ تسبیح پڑھیں۔ آپ نے مجھے وظیفہ دیا ہوا تھا، وہ میں پڑھ رہی ہوں، لیکن اتنی تعداد نہیں ہو پا رہی جتنی تعداد آپ نے مجھے جتنی کہا آپ تھا۔ پڑھ سکتی ہیں اتنا آپ پڑھتے رہیے۔ آپ سے عرض یہ ہے کہ میرا تو خیال ہے انشاءاللہ اعمال کی دنیا، وظائف کی دنیا سے آپ کو بہت ملا ہے اور آپ نے جی پایا ہے تسبیح خانے سے، جی اور آپ مزید اپنی نیند کو چاہتی ہیں، لیکن اتنا کم نہ کیجیے گا۔ انسانی زندگی میں 6 سے 7 گھنٹے فطری نیند ضروری ہے۔ اگر نیند کم کر لیں اس کا نقصان صحت پہ بھی ہوتا ہے اور روحانی زندگی اور ترقی پہ بھی ہوتا ہے۔ تو جی جی بھائی وغیرہ آپ نے عدنان بھائی کو بلایا تھا کہ آپ تصویر خانے آئیں، لیکن وہ نہ آتے ہیں، اپنے کام میں ورک شاپ کے کام میں اتنے الجھے ہیں، نہ وہ آتے ہیں نہ مجھے لے کے آتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج میں نہیں۔ کہتی ہوں میں اکیلی جاؤں تو وہ آنے بھی نہیں آپ دیتے۔ اکیلی نہ آئیں، آپ آن لائن درس سنتی رہیں، پوری دنیا میں چل رہا، آپ سنتی رہیں، آپ وظائف اعمال جتنا کر سکتی ہیں کرتی رہیں، اور نیند کے لیے الصلاۃ خیر من النوم اول آخر 3 دفعہ درود شریف کے ساتھ آپ کرتی رہیں۔ انشاءاللہ آپ کے اندر سچی طلب ہے، سچی تڑپ ہے، کریم آپ کو ہمیشہ خوشیاں اور خیریاں عطا فرمائے۔ لوگ جو بہت خراٹے لیتے تھے، اور خراٹے بھی ایسے کہ خطرناک حد تک، بہت زیادہ، اور لوگ ان کے خراٹوں سے بہت تھکے ہوئے اور تنگ تھے، بہت زیادہ، کوئی ان کے قریب نہیں سوتا تھا، ہر بندہ دور دور۔ اچھا، اس چیز کو وہ خود محسوس کرتے تھے، اور بعض اوقات اختلاف ہو جاتا تھا کہ کیا یہ ہمارے بس میں ہے، ہم جان بوجھ کے خراٹے لیتے ہیں، آپ ہم سے دور کیوں ہوتے ہیں؟ وہ دور ہونے والے مجبور، خراٹے لینے والے مجبور، جان بوجھ کے واقعی وہ تو نہیں لیتے، لیکن کوئی حل تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے جی میں ایک بات آئی، ایک بندے کے پاس سرسوں کا تیل تھا، سردی بہت سخت تھی، میں نے ان کے پاس ایک چھوٹی سی کٹوری تھی، اس کو میں نے تیل ڈالا اور ہلکی سی آگ رکھی، تیل ہلکا سا گرم ہو گیا، ایسا کہ سہتا، انگلی ڈالی تو انگلی کو محسوس ہو رہا تھا ہلکا سا گرم ہے۔ ان میں نے سب سے کہا کہ آپ ناک میں تیل لگا لیں۔ ایک صاحب نے میری بات مان لی، کہا کہ نہیں نہیں، یہ تیل ناک میں ڈالیں گے کیا ہو جائے گا، یہ تو سر پہ لگاتے ہیں، بدن پہ لگاتے ہیں، پاؤں پہ لگاتے ہیں۔ انہوں نے میری بات نہیں مانی، بلکہ ایک بابا جی کہنے لگا مجھے کہ یہ بات ہے کوئی 30-35 سال پہلے کی، تو مجھے کہنے لگا یہ تو پتہ نہیں کیا نقصان کروائے گا، یہ لڑکا پتہ نہیں کیا ہمیں پریشان کرے گا۔ ایک صاحب نے مان لیا، کہنے لگے ہم نے سنا ہے ناک میں تیل، بلکہ اس نے تو یوں کہا کہ میں سوتا ہوں، آپ چند قطرے ڈال دیں، اندر بھی چلا جائے گا تو کیا حرج ہے، ہم تیل، سرسوں کا تیل کھاتے بھی ہیں پکاتے بھی ہیں، زیتون کا تیل کھاتے بھی ہیں پکاتے بھی ہیں، اور ناریل کا تیل بھی لوگ کھاتے پکاتے ہیں۔ میں نے ایسے ہلکا سا نیم گرم چند قطرے ایسے ڈال دیے ناک میں، سو گئے۔ اور اس رات میں وہ مجھے کہنے لگے، صبح اٹھے کہنے لگے یہ تیل کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا، اس تیل نے تو میری زندگی کو صحت دے دی۔ بعض اوقات خراٹے لیتے لیتے میری آنکھ کھل جاتی تھی، اور رات کو یہ اکثر ہوتا تھا، خراٹا لیا، جھٹکا ہوا، آنکھ کھل گئی، ساری رات میری نیند، صبح ٹوٹا جسم، تھکا جسم، الجھا جسم، پریشان ہوتا تھا۔
اور میری ساری رات نیند رہی. اچھا، ساتھ والوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا رہا، اس کی خراٹے نہیں آئے، ہماری نیند متاثر نہیں ہوئی. اب تو دوسرے دن سارے 3-4 بندے ایسے لائن لگائے، اپنا منہ یوں کیے اور سو رہے تھے. کہنے لگے ہمارے ناک میں بھی ڈال دیں. میں نے چھوٹی سی کولی کٹوری میں جو ہے وہ ڈالا، تیل ڈالا، اور تیل ڈال کے پھر اس کو ہلکا گرم کیا، اور لائن کے ساتھ سب کے ناکوں میں 3-3 2-2 3-3 قطرے 4 قطرے ڈال دیے. ہلکی تھوڑی جلن محسوس ہوتی ہے، بعض اوقات حلق میں جاتا ہے تو جانا چاہیے، کیا حرج ہے. پر اس کے نتائج بڑے زبردست ہیں، اس کے کمالات بہت لاجواب ہیں. یقین جانیے اس تیل کے بہت زیادہ نتائج ہیں، بہت زیادہ حد سے زیادہ. یہ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب، میں انگلینڈ سے بات کر رہی ہوں. میرا نام ہے ختیجہ. جی. میری والدہ کا نام ہے زبیدہ. جی. میرا یہ مسئلہ ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، اور نیند کی وجہ سے میں بہت سالوں سے پریشان ہوں، اور میرے لیفٹ کان میں اور لیفٹ ہینڈ میں اور لیفٹ پاؤں میں بہت درد رہتا ہے، اور مجھے بہت ایسی تکلیف ہوتی ہے. میرے گھر میں سے بھی چیزیں چلی جاتی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے بدن بھاری ہو جاتا ہے، اور مجھے درد ایسا لگتا ہے، اور میری چھاتی ایسے سانس لینے میں دک 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 ہوتا ہے. اور مجھے کافی سالوں سے پریشانی ہے. علاج کروا کے میں الحمدللہ تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے، واپس ایسا ہی ہو جاتا ہے. اور میرے میاں بیوی میں بھی آپس میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے رہتے ہیں. اور پھر جتنے کی لوگوں کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش آتی ہوں، لیکن لوگ مجھے برا ہی سمجھتے ہیں. اور مجھے ایسے اس میں بھی پیٹ کے اندر بھی مجھے فائبرائڈ ہے، اس کے لیے بھی آپ کچھ رہنمائی کیجیے. اور میرے سر کے بال بھی بہت گرتے ہیں جی. اور میرے میرا بدن بھی ایسے ڈھیلا رہتا ہے، اور ہاتھ پاؤں میں ایسا لگتا ہے میرے اندر کوئی ہمت نہیں ہے. اور میں ایسے جیسے مجھے ایسا ہوتا رہتا ہے میں کہ خود کشی کر ڈالوں. میرے ہاتھ میں نائف ہوتی ہے، مجھے ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مار ڈالوں. پھر میاں بھی میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو پھر شوہر کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کہیں چلا جاؤں اور کچھ کر ڈالوں، اور ایسا سب ہوتا ہے. ایسا ہے کہ آپ نے یہ ساری باتیں بیان کی، اور آپ کے یہ مسائل ہیں، آپ کی یہ مشکلات ہیں، اور آپ کی یہ پریشانیاں ہیں، اور آپ نے بہت علاج کیا، اس کا بہت آپ نے فکر کیا، حل نہ ہوا. تو اس ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ صرف 2 کام کر لیں. ایک تو سورۃ والضحیٰ کا عمل کریں. آپ چاہیں ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں، آپ چاہیں یہ صبح شام بھی کر سکتے ہیں. سورۃ والضحیٰ میں 9 کاف ہیں، ہر کاف کے اوپر 9 بار یا کریم پڑھنا ہے. سورۃ والضحیٰ اول آخر 3 بار درود پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنی ہے. ہر کاف پہ 9، ہر سورۃ والضحیٰ میں 9 کاف ہیں، اور ہر کاف پہ 9 بار آپ نے پڑھنا ہے یا کریم یا کریم یا کریم. 9 بار پڑھنی ہے. جب 9 بار آپ نے یا کریم پڑھنی ہے، اس کا فائدہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں چین، سکون، راحت، رحمت، خیر و برکت ایسے منتقل ہوتی جائے گی، ایسے منتقل ہوتی جائے گی، اور آپ کی زندگی میں خیر و برکت منتقل ہوتی جائے گی، اور آپ کی بے چینی، پریشانی، انگزائٹی، اسٹریس، یہ نیند، پریشانی سب ختم ہو جائے گی. سورۃ والضحیٰ. اور اس میں ایک اور فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کے جو اٹکے ہوئے کام ہیں، الجھے ہوئے کام ہیں، آپ کی مشکلات ہیں، آپ کی پریشانی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کی ختم ہو جائیں گے، اور آپ کو اس کا بہت رزلٹ ملے گا اور فائدہ ملے گا. تو سورۃ والضحیٰ درود پاک کے ساتھ اول آخر بسم اللہ پڑھ کے ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھنا ہے، اور یا کریم پڑھتے ہوئے اپنی مشکل، اپنا مقصد، اپنی پریشانی اور اپنی الجھن کا سخت تصور کرنا ہے. یا کریم پڑھتے ہوئے اور سخت ترین تصور کرنا ہے. ایک تو یہ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اور دوسرا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، یہ سورۃ کہف کی ایک آیت ہے. زیر زبر ٹھیک کر لیجئے گا، اگر میری بھی زیر زبر کی کمی بیشی ہو تو یقیناً میں بھی اصلاح کر لوں گا. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، یہ چھوٹی سی آیت ہے سورۃ کہف کی. اس کو بہت پڑھیے، بہت پڑھیں. یقین جانیے جس کو نیند نہ آتی ہو اور نیند کی گولیاں بھی اثر کرنا چھوڑ گئی ہیں، پرسکون نیند سے وہ شخص محروم ہے، اور وہ سچی نیند کو مانگتا ہے اور سچی نیند کو چاہتا ہے، کہ اس کے لیے میں یہ چیز بتا رہا ہوں. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ. اس کو بہت پڑھیں، سارا دن پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، وضو بے وضو پڑھیں، سوتے وقت کثرت سے پڑھیں، اور رات کو اگر نیند کھل جائے پھر یہ ہلکے دل میں، ہلکی آواز میں، دل ہی دل میں اس کو پڑھیں.
گہری نیند زبردست نیند کے لیے بہت آزمودہ ہے، اور اس میں بہت خیریں پوشیدہ ہیں، اور اس میں بہت برکتیں پوشیدہ ہیں، اور اس میں بہت زیادہ برکات اور خیریں پوشیدہ ہیں۔ یہ میرا مشورہ ہے، آپ ضرور کیجیے، اور اس کا بہت رزلٹ اور اس کی بہت برکت اور اس کی بہت خیر ملے گی۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف اور سورۃ والضحیٰ کا۔ اور آخری چیز، آپ ایسا کریں کہ آپ کھانے میں پینے میں کافی، چائے، سافٹ ڈرنک اور یہ چیزیں سختی سے آپ چھوڑ دیجیے، اور بالکل سختی سے چھوڑ دیں، اور ان چیزوں کا آپ کی زندگی پہ بہت، کبھی کبھار کوئی سال میں ایک آدھ دفعہ، مہینے میں ایک آدھ دفعہ پی لینا، ایک ہے زندگی کا معمول بنانا، یہ نہ کیجیے۔ آپ اپنی غذاؤں میں پھل، سبزیاں وہ شامل کریں، اور اتنا پھل سبزیاں کھائیں کہ پیٹ اسی سے بھر جائے۔ سستے پھل کھائیں، سستی سبزیاں کھائیں اور کچی کھائیں۔ نمک، مرچ، مسالہ، ہلکی کالی مرچ، نمک ڈال سکتے ہیں، لیکن اپنی غذاؤں میں تبدیلی لائیں، اور رات کو سوتے ہوئے تو پیٹ کو بالکل ہلکا رکھے، اور سونے سے 3 گھنٹے پہلے جو بندہ بھرے پیٹ کے ساتھ سوتا ہے وہ کبھی نیند کو سوچ ہی نہیں سکتا کہ اسے نیند آ جائے گی، کیونکہ نیند کا تعلق 2 چیزوں سے ہے، بس پکی بات ہے، ایک پیٹ کے ساتھ اور ایک ہماری ذہنی دباؤ کے ساتھ، ان کے ساتھ نیند کا ہمیشہ تعلق ہے۔ تو کبھی بھی بھوکے پیٹ میں بہت کم لوگ ہیں جن کو نیند نہیں آتی، ہمیشہ بھرے پیٹ میں نیند جاتی ہے، ہمیشہ بھرے پیٹ میں نیند جاتی ہے۔ اس پہ آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور اللہ پاک آپ کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ Like this video, comment, share and don't forget to subscribe this channel. Jazakallah.